سورۃ الہمزہ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 9 آیات کریمہ ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دنیا دار انسان کی حالت کو، کردار کو بیان کیا ہے۔ کوئی بھی انسان جو دنیا دار بن جائے اس کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ حالت میں آپ ہر آدمی اپنے اندر غور کر کے دیکھیں، کہیں ہم تو دنیا دار نہیں ہیں؟ اگر ہم نے خود کو دنیا دار کے طور پہ پہچاننا ہے، سمجھنا ہے، الیاذ باللہ کہ ہم اوصاف میں تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو ان اوصاف کو دیکھیں۔ اگر یہ اوصاف ہمارے اندر ہیں تو پھر اس کا مطلب ہم بھی دنیا دار ہیں، اور اگر یہ اوصاف نہیں ہیں جس کے اندر، تو اسے الحمدللہ ادا کر کے اس کے اندر مزید اپنے اندر بہتری لانی چاہیے۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت، بربادی، تباہی ہو ہر اس شخص کے، لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ لمزہ، جو چغل خوری کرتا ہے اور دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے۔ عیب جوئی، کسی کا عیب نظر آ گیا، اس کے عیب کو سب کے سامنے پھیلایا، یہ عیب جوئی ہے۔ چغل خوری کیا ہے؟ چغل خوری یہ ہے کہ ایک کی بات معلوم ہوئی، اس کو آگے پہنچائی، اس کی بات اس کو پہنچائی، اس کی تیسرے کو پہنچائی، تیسری کی اس کو پہنچائی۔ مقصد کیا ہے؟ اس کو اس سے، اس کو اس سے، اس کو اس سے بدظن کرنا۔ چغل خور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدظن کرنا، کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے بدظن کرے۔ اور جو عیب جوئی کرنے والا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے شخص واحد، ایک آدمی کی انسلٹ کرنا، توہین کروانا ہے اور اس کے کردار کو مسخ کروانا۔ اللہ فرماتے ہیں کردار مسخ کرنے والا آدمی، عیب جوئی کرنے والا آدمی، عیب تلاش کرنے والا آدمی، کسی کی چغلی کرنے والا آدمی، کسی کے عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے والا آدمی، اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب یہ کون ہے؟ یہ اس کردار کا حامل کون نہیں ہو سکتا ہے؟ اس طرح بد کردار آدمی کون ہو سکتا ہے جو دوسروں کے عیب جوئی، یعنی دوسروں کے عیب تلاش کرتا پھرے، دوسروں کی چغلیاں لگاتا پھرے؟ فرمایا یہ کون آدمی ہے؟ اب اس کے اوصاف، نمبر 1 الذی جمع مالا وعددہ، اللہ اکبر۔ فرمایا جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر کے رکھتا ہے۔ مال جمع کرنا الگ صفت ہے اور گن گن کر کے رکھنا الگ صفت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے الذی جمع مالا، جس نے مال کو جمع کیا، یعنی مال کمانا برا نہیں، لیکن مال کو جمع کر رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا، خرچ ہی۔ اور یاد رکھیے یہاں خرچ نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ ان مقامات پر، ان جگہوں میں، ان چیزوں میں کہ جہاں خرچ کرنے کا تقاضا ہے وہاں خرچ نہیں کر رہا، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کر رہا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بخیل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بخیل۔ اور اللہ کے ہاں انسانوں کی صفات میں سے بری صفت وہ کیا ہے؟ بخل ہے، بری صفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخل ہی انسان کو اللہ سے بھی دور کرتا ہے، مخلوق سے بھی دور کرتا ہے۔ اور صرف دور نہیں کرتا بلکہ انسان کے اوصاف میں کمینگی کو پیدا کرتا ہے، انسان کے اوصاف میں سخت دلی کو، قلبی کساوت کو پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں لوگوں پر ظلم کا داعیہ پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں لوگوں کے حقوق کو تلف کرنے کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا الذی جمع، یہ چغل خور اور عیب جوئی کرنے والا آدمی وہ ہے جو مال کو بچا بچا کر کے رکھتا ہے، کہیں خرچ نہ ہو جائے، کہیں کو آنند لگ نہ جائے، مسجد پہ، مدرسے پہ، کسی ضرورت مند پہ، کسی فلاحی ادارے پہ، کسی یتیم خانے پہ، ہاں جی، اپنی اولاد پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے عزیزوں پہ، ان پہ خرچ نہ ہو جائے۔ بیٹھا ہوگا، کہیں کھانا کھا رہا ہوگا، اگر کوئی دوست، کوئی ساتھی آیا تو پیٹھ اس کی طرف موڑ دے گا کہ کہیں مجھے اس کو دیکھ کر کے بلانا نہ پڑ جائے۔ یہ بخل ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ یاد رکھیے یہ اللہ کے ہاں سب سے مذموم ترین بات ہے۔ سخاوت انبیاء کی صفت ہے، سخاوت اولیاء کی صفت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات میں وعددہ، صرف جمع ہی نہیں کر رہا بلکہ گن گن کے رکھ رہا، ہر وقت فکر میں لگا رہتا ہے 99 ہوئے 100 کب ہوں گے، 99 ہوئے 100 کب ہوں گے، 100 ہو گئے تو کیا 101 کب ہوں گے، یعنی اس کو بڑھانے کی فکر لگی رہتی ہے، حد تک مانا یہ گن گن کے رکھ رہا ہے۔ فرمایا اب اس آدمی کے اس بد کرداری کے نتیجے میں خیالات بھی سن لیجئے۔ خیالات اس کے یہ ہیں کہ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا خیال یہ، وہ خیال یہ کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، یعنی اس کی ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ساتھ ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہوا یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا گمان یہ، اس کا خیال یہ کہ یہ مال قیامت والے دن اس کو بچا لے گا، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا گمان یہ، اس کا یہ مال کبھی بھی لگے گا نہیں، بچا ہی رہے گا، بچا ہی رہے گا۔ تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا اس طرح کا آدمی یہ سوچے کہ یہ میں مال جمع نہیں کر رہا، میں تو مینیجر ہوں، کیونکہ رزق ہوتا ہی وہ ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے، جس سے فائدہ نہ اٹھائے وہ رزق نہیں ہے، وہ رزق نہیں ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، فرمایا ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی ہوتی ہے، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات اچھے نہیں ہوتے، وہ اپنی نعمت، اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ پھٹے پرانے حالات میں اور یہ وہ اس طرح کی کیفیت میں ایسی عجیب سے کھانا بھی کھاتے ہیں، اور ایسے ہاں وہ
جو ہے وہ دکان پہ دکان بنا رہے ہیں، فیکٹری پہ فیکٹری بنا رہے ہیں، گھر پہ گھر بنا رہے ہیں، پلاٹ پہ پلاٹ خرید رہے ہیں، ان پلاٹوں کا، ان بلڈنگوں کا، ان عمارتوں کا اس آدمی کو کیا فائدہ کہ جس کا کھانا اچھا نہیں، جس کا پینا اچھا نہیں، جس کا رہنا اچھا نہیں، جس کا ذہن اچھا نہیں؟ اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیماری کے بعد ڈھونڈتا پھرے کہ کون سا ڈاکٹر سب سے کم پیسے لے گا، کہاں میرا مفت علاج ہو جائے گا، کہاں سرکاری سطح پہ ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کا معاملہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کو ظاہر کرے. یہ ہے اصل بات. لیکن ایسا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا رزق اس کو فائدہ نہیں دے رہا. یاد رکھیے پھر یہ رزق اس کا نہیں ہے، یہ رزق ان کا ہے جو بعد میں آئیں گے. یہ رزق ان کا ہے جو وہ اب بعد میں آنے والے، اس کو شراب میں لگاتے ہیں، کباب میں لگاتے ہیں، یعنی شباب میں لگاتے ہیں، کہاں لگاتے ہیں، وہ بات کی بات ہے. لیکن اس کا تو نہیں ہوا، یہ تو مینیجر رہا، ساری زندگی مینیجر بن کے رہا. فرمایا کلا علیہم بدن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں داخل کیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا سمجھیں کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جا لپٹے گی. یہ عجیب بات ہے، توجہ کیجیے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ جسم کو باہر سے جلاتے 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 پھر دل تک وار کرتی ہے، ایسی ہے نا جی بھائی. آگ انسان کو متاثر کرتی ہے کہاں؟ پہلے جسم ظاہر پر، پھر یعنی کپڑوں پر، کپڑوں سے جسم تک، جسم سے جلد، جلد سے اندر گوشت، گوشت سے ہڈی، اور پھر سینے تک یا دل تک جاتی ہے. اللہ قیامت کی اس آگ کی عجیب کیفیت اور عجیب صفت بیان فرماتے ہیں. فرمایا وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں، دنیا کی آگ باہر سے جاتے جاتے دل تک جاتی ہے. جب دل تک پہنچے گی وہ پہلے ہی دل مر چکا ہوگا، تو دل پہ کیا اثر کرے گی؟ دنیا کی آگ. لیکن آخرت کی آگ اتنی شدید ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا وصف یہ ہے کہ وہ باہر پر اثر کرنے سے پہلے ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گی. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، آگ میں ہی بند ہوں گے. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی آگ کے ستون ہوں گے، آگ کی زنجیریں ہوں گی، آگ ہی کا لباس ہوگا، آگ ہی کی بکا بڑکاوا ہوگا، نیچے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. سورۃ الفیل یہ مکی صورت ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. واقعہ بڑا مشہور ہے. ابرہہ نام کا ایک شخص وہ آیا اور اس نے نیت کی کہ میں خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مسمار کر دوں اور اس کی جگہ پر اپنے علاقے میں ایک معبد خانہ بناؤں اور اس معبد خانے کی میں تشہیر کروں، لوگ اس طرف آئیں. ایک روایت. دوسرا قول یہ ہے کہ اس نے پہلے ایک معبد خانہ بنایا اور اس معبد خانے میں کسی نے جا کر کے غلاظت ڈال دی. اس کو غصہ آیا کہ یہ آدمی کہاں کا ہے، پتہ چلا کہ یہ خانہ کعبہ کو طواف کرنے والا ہے، تو اس نے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی نیت کی اور آیا. یہاں جب پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہاتھیوں کو آگے جانے سے روک دیا. لیکن اس سے پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب یہ وہاں پر پہنچا تو اس نے اپنے کرندوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو، کہیں کوئی آدمی تمہیں مل جائے، اسے پکڑ کر لاؤ. تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور اس کی بکریوں کو انہوں نے پکڑا، لے کر آ گئے. پوچھا جناب یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا مکہ کے سردار کی ہیں. کہاں ہیں؟ کہا وہ مکہ میں ہے. بلاؤ اس کو. بلایا گیا. حضرت عبد المطلب اس وقت موجود تھے. آپ کو بلایا گیا، آپ تشریف لے آئے اور آپ سے ابرہہ نے کہا، مختصر عرض کر رہا ہوں، آپ سے ابرہہ نے کہا کہ آپ یہاں کے سردار ہیں؟ ہاں جی یہاں کے سردار میں ہوں، میرا ارادہ اور نیت یہ ہے. اس نے اپنا ارادہ اور نیت بیان کی. تو حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، جس کا گھر ہے وہ جانے اور تم جانو، میری بکریاں تمہارے پاس ہیں، میری بکریاں مجھے لوٹا دو. اس نے کہا عجیب سردار ہے. وہ کاکا لگایا اس نے کہ شہر کا سردار ہے، اتنا بڑا معبد خانہ ہے اور یہ سے اپنی بکریوں کی فکر پڑی ہے. لیکن وہ بدبخت کیا جانے کہ یہ عبد المطلب نہیں بول رہے تھے، عبد المطلب کی صلب میں موجود وہ خون بول رہا تھا جس نے اس خانہ کعبہ کا محافظ بننا تھا. عبد المطلب نے اپنی بکریاں دیں، سائڈ پہ ہٹے، اپنے رب سے فریاد کر رہے یا اللہ میں اپنی بکریوں کو بچانے کے لیے تدبیر کر سکتا تھا، کر لی میں نے، اب تو جان تیرا گھر جانے، مجھے یقین ہے کہ تو اپنے گھر کو کچھ نہیں ہونے دے گا. بس یہ کہا چل دی ہے. پیچھے ابرہہ نے لشکر کو کچھ کرنے کے لیے کہا، ہاتھیوں پہ تھا، بڑی بڑی ہاتھی. اب جب اس نے ہاتھیوں کو آگے بڑھانا چاہا تو اس کا اپنا ہاتھی آگے جانے سے روک کیا. بعض لوگوں نے لکھا کہ اس کا نام محمود تھا، واللہ عالم کیا نام تھا نہیں تھا، واللہ عالم. لیکن اس کا ہاتھی آگے جانے سے روک گیا، نہیں گیا. اس نے واپس یوں موڑا تو ہاتھی چل پڑا، پھر ادھر موڑا تو نہیں چلا، پھر موڑا چل پڑا، پھر موڑا نہیں چلا. بس اب اس نے اپنے ہی ہاتھی کو خود ہی ذبح کر دیا. پھر اوپر والے نے فیصلہ کیا کہ اب جب تو اپنے ہاتھی کو ہی ذبح کر چکا تو پھر تو کیوں بچے اور تیرے ہاتھی کیوں بچے، تیرا لشکر کیوں بچے. اوپر سے ایک پرندوں کا غول بھیجا. ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں، ایک منہ میں، اور وہ ایسے کھنکر تھے کہ 9 قدار، اور ان پہ باقاعدہ طور پر ہر مارے جانے والے کا نام موجود تھا، ہاتھی کا نام موجود تھا. آئے انہوں نے کنکریاں پھینکی. اب دیکھیں
وہ طاقت ہر چیز میں اللہ پیدا کرتے ہیں. وہ کنکری پھینک رہا ہے، کتنی کوئی وزنی چیز ہوگی یا کتنی کوئی طاقتور اور جو ہے وہ سخت چیز ہوگی، لیکن اللہ نے اس کنکری کے ذریعے سے ان سب لوگوں کو ایک ایک کنکر ہر پرندے نے منہ میں، چونچ میں اور پنجوں میں لے کر رکھا تھا. ہر پرندے کے پاس 3 کنکر، 3 کنکر ایک ایک ہاتھی کو لگے، ایک ایک آدمی کو لگے، اور وہ اوپر سے لگتے نیچے سے نکل جاتے ہیں. تباہ و برباد ہو گئے. حضور علیہ السلام کی ولادت باسارت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. اشارہ کیا گیا اس صورت میں، اگلی صورت میں، اور اس سے اگلی صورت میں، اور اس سے اگلی صورت، 6 صورتوں کو آپ سمجھیے. ان 6 صورتوں میں بنیادی طور پر قریش خاندان کو اور اس کے اعمال کو اور ان کے کردار کو، ان کی ذمہ داریوں کو اجاگر کروایا گیا کہ دیکھو تم اولاد ابراہیم ہو. میں سب کی خلاصہ عرض کر رہا ہوں، پھر فردن جہاں بات ہوگی عرض کروں گا. فرمایا تم اولاد ابراہیم ہو، دیکھو اللہ نے تمہیں مرکزی جگہ کی خدمت کے فرائض سر انجام دینے کا موقع دیا ہے. اللہ نے تمہیں مرکزیت عطا کی ہے. اس مرکز کی وجہ سے اطراف و اکناف کے لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں. تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو. ملت ابراہیمی میں بت پرستی نہیں تھی، تم بت پرستی کیوں کر رہے ہو؟ ملت ابراہیمی میں نماز کی پابندی تھی، حتیٰ کہ جس نبی کی اولاد تم ہو، یعنی کہ خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، حضرت سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تو اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کرتے تھے. آج تم ہو کہ نماز سے دور بھاگتے ہو، تم ہو کہ اللہ کی ناشکری کرتے ہو، بت پرستی کرتے ہو. اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، کفر سے ہٹ جاؤ، ورنہ تمہارا راستہ الگ ہوگا، محمد کریم کا راستہ الگ ہے. اور پھر جب یہ فیصلہ برات ہو جائے گی تو پھر محمد کریم کے لیے ہماری طرف سے فیصلے نصرت کے، مدد کے آ جائیں گے اور تم پچھتاؤ گے. یہ میں نے 6 صورتوں کے حوالے سے خلاصہ عرض کر دی. دیکھیے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا، یعنی کیا ان کے حملے کا ارادہ، ان کی تدبیر غلط نہیں ہوگی؟ یقیناً غلط ہو گئی. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھکڑ کے جھکڑ جانور بھیجے، یعنی پرندے بھیجے، پرندوں کا غول بھیجا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس. جانور گھاس کو، اپنا گھاس کو، چارے کو کھانے کے بعد جو جس سے پیٹ بھرنے کے بعد وہ منہ موڑ لیتا ہے، اس کے اوپر وہ پاؤں مارتا ہے، گوبر پھینکتا ہے، پیشاب ڈالتا ہے، مطلب وہ گند رکھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھوس کہتے ہیں. فرمایا ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ ناکارہ ناہنجار بھوس بن گئے، دیکھنے کے قابل نہیں تھے، اٹھانے کے قابل نہ رہے. سورہ قریش کے پس منظر میں یہ بات سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے پورے عرب خطے کے اندر قریش واحد قبیلہ یا واحد طبقہ تھا، واحد جماعت تھی یا خاندان تھا، جس کو چونکہ قریش کے 12 قبیلے تھے، اس لیے میں نے مختلف الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا کہ سارے لوگ پریشان حال رہتے تھے. کس کے حوالے سے؟ 2 چیزوں کے حوالے سے، امن کے لحاظ سے، معاش کے لحاظ سے. معاشی طور پر لوگ پریشان حال تھے اور امن کے لحاظ سے لوگ پریشان حال تھے. جدھر جاتے کہیں نہ کہیں کوئی ڈیگے ڈرازن آ جاتا. ان قریشیوں پر اللہ کی اتنی بڑی رحمت تھی کہ یہ جدھر جاتے تھے، اگر ڈکیٹوں کو پتہ چل جاتا کہ کعبہ کے متولی آ رہے ہیں تو وہ ڈکیٹی نہیں کرتے تھے. بس یہ بہت بڑی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے ان قریش کو یہ مقام دیا تھا کہ ان کو مرکزیت عطا کی تھی. یہ مقام دیا تھا کہ آج کل کے دور میں جیسے پیر زادے ہوتے ہیں نا، یہ پیر زادے تھے، خانقاہی نظام ان کے پاس تھا جناب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی قریش کی محبت کے سبب یا قریش کے ساتھ الفت کے سبب. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اے قریش، تمہارے ساتھ جو ہماری رحمتیں ہیں اس کے سبب، اور تمہیں سردی اور گرمی میں جو سفر کی سہولتیں عطا کی ہیں اس کے سبب تمہیں کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. اس گھر کو بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، تم ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہو، پھر بت بھی رکھتے ہو، تو تم کیسے اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کر سکتے ہو؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن بخشا ہے. سورۃ الماعون یہ مکی صورت ہے، 7 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام تو کسی کا نہیں لیا لیکن کردار بیان کیا ہے، اور وہ کردار اسی طرح کا ہے. کیسا کردار ہے کہ یتیموں کو کھانا کھلانے سے منع کرنے والا، ظلم کرنے والا، نماز میں غفلت کرنے والا، اسی طریقے سے احسان جتلانے والا اور نیکی سے روکنے والا، یہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے. مراد یہ ہے کہ ایسا آدمی جو قیامت کا منکر ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. دیکھیے جی توجہ کیجیے، فویل للمصلین،
مشرکین بھی اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ نماز بتوں کے لیے ہوتی تھی. اپنے خیال کے مطابق قربانی کرتے تھے لیکن بتوں کے لیے کرتے تھے. اپنے خیال کے مطابق نذرانے پیش کرتے تھے لیکن بتوں کے. اللہ نے انہی کی بات کی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. فرمایا ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت بربادی کہ جو اپنی نماز میں غفلت کر رہے ہیں، یعنی نماز کے نتیجے سے غافل ہیں، اپنے عمل صلاۃ کے نتیجے سے. کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بتوں کے لیے. یہ تو کبھی قبول نہیں ہوگی. ایک معنی. دوسرا معنی یہ کہ فویل للمصلین، مسلمانوں کے لیے کہا گیا، ان مسلمانوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، وقت پہ ادا نہیں کرتے، اگر ادا کرتے ہیں تو خشوع و خضوع اور آداب کا خیال نہیں رکھتے، مسائل کا خیال نہیں رکھتے. اس سے مراد وہ ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں معنی سمجھ آ گئے. الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ریاکاری نماز کے لیے کہا گیا، کہ نماز کو ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ مستقل ایک مذمتی عمل ہے. وہ کیا؟ کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، صرف نماز نہیں. آگے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے. یہ بھی ایک الگ مذموم صفت بیان کی گئی. وہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے. یہ مذموم صفت کیا ہے؟ کہ ایک آدمی بول رہے ہو کہ جس سے آپ کوئی بڑی چیز مانگیں وہ نہ دے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ چیزیں جو عام طور پر ایک دوسرے کے ہاں معاشرتی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے. کوئی کسی سے نمک مانگ لیتا ہے، بھائی آج ہمارے گھر میں نمک کم ہے، نمک نہیں ہے تو آج نمک دے دیجیے، یا پتی دے دیجیے، یا چینی دے دیجیے، یا کوئی بھی چیز اس طرح کی ماچس دے دیجیے. فرمایا یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں، اتنے بخیل لوگ ہیں کہ کسی کو ہلکی کوئی چیز بھی نہ دیں، ہلکی سی کوئی چیز بھی نہ دیں. پانی مانگے تو پانی نہ دیں. اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے. اس سورہ مبارکہ میں 3 آیات ہیں، قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین سورت ہے، لیکن اتنی مختصر ہونے کے باوجود اپنے مضمون اور شان کے اعتبار سے اتنی عظیم سورت ہے. ایک جملہ کافی، انا اعطیناک الکوثر. محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ نمبر 1، کوثر سے مراد جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام نہر کوثر ہے، وہ عطا فرمائی. نمبر 2، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے محشر کے میدان میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کو انتخاب کیا گیا رسول اللہ کے لیے، اور رسول اللہ وہاں سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور اسی سے اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی نہریں یا کنویں اور حوض وہاں پر موجود ہوں گے جہاں ہر نبی اپنے اپنے امتیوں کو پلائیں گے. لیکن ایک خاص بڑی نہر جس میں خاص بڑا حوض جس میں اس نہر کوثر سے 2 لائنیں آتی ہیں پانی کی، اور یہاں آ کر کے رکتی ہیں. یہاں سے رسول اللہ اپنے ہاتھ سے جام بھر بھر کے پلائیں گے. جسے ایک دفعہ وہ پینے کا موقع مل گیا، اسے اس محشر کے میدان میں نفسا نفسی کے باوجود، اللہ کے جلال اور روب کے باوجود اسے پیاس نہیں لگے گی. اور اس کی پھر اللہ کے رسول نے حدیث میں کئی صفات بیان کی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ جانور کیسے ہیں، اس کا حوض جو ہے وہ ڈیر کیسی ہے، اس کی گولائی کیسی، اس کی چوڑائی کیسی ہے، وہ ربع انداز میں 1 مہینے کی مسافت لمبی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں. ہم اس وقت یہ سمجھیں گے کوثر سے مراد نہر کوثر، نمبر 2 حوض کوثر، اور نمبر 3 جس کو جمہور محققین نے ترجیح دی ہے وہ قول کون سا ہے؟ کہ آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے. کوثر سے مراد کیا ہے؟ خیر کثیر. دلیل نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے. نمبر 2، خیر کثیر اس لیے بھی زیادہ راجح ہے کہ ایک موقع ایسا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عاصم بن وائل نے ایک بات کہی، اور وہ بات یہ کہی کہ محمد کریم کے ہاں تو کوئی بیٹا بڑا ہو ہی نہیں رہا، یہ تو سارے بیٹے مرتے جا رہے ہیں، سارے بیٹے مرتے جا رہے ہیں. اب نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے. جب نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے تو کل کلام کو اس کا خیر سے نام لینے والا کون ہوگا؟ اس زمانے میں تو یہ سمجھا جاتا تھا جس کی اولاد جتنی زیادہ ہوگی اس کی آگے سلسلہ اور نسل اور اپنا اس کی ضروریت بڑھے گی تو اس کا چرچا رہے گا اور خاندانوں میں اس کا تذکرہ رہے گا. وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جس کو تم کہتے ہو نام باقی رہنا، اللہ اپنے حبیب کو ایسی خیر عطا فرمائیں گے، ایسی خیر کثیر عطا فرمائیں گے کہ زمین تو زمین ہے، چاند تک پہ بھی اسی کا نام رشا ہوگا. چاند پہ لوگ جائیں گے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، اذانیں سنیں گے. اچھا، پھر تیسرا قول یہ ہے، خیر کثیر ہونے کی دلیل تیسری یہ ہے کہ جب مشرکین کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، مکہ سے مدینہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا تو شک و شبہ پڑ گیا. اب انہوں نے اسی وقت یہ جملے کہنا شروع کر دیے، لو جی مرکز سے کٹ گئے، مرکز سے دور جا رہے ہیں، مکہ سے نکل گئے، آبا و اجداد کے علاقے سے نکل گئے، تو پھر خیر کہاں ملنی ہے؟
مکہ سے دور ہوئے, خانہ کعبہ سے دور ہوئے, خیر کہاں ملنی ہے؟ اللہ نے فرمایا تم خانہ کعبہ سے دوری پر خیر کی نفی کرتے ہو, سنو ہر خیر کو میں نے محمد کریم کے قدموں میں رکھ دیا ہے. انا اعطیناک الکوثر, اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. فصلی لربک وانحر, اس کو ذرا بعد میں سمجھیے گا. ان شانئک هو الابتر, فرمایا کوئی شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. سارے سوالوں کا جواب آ گیا. اب درمیان میں بات, محبوب آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے, آپ کے دشمن کے بارے میں کہہ دیا مقتون نسل وہ ہوگا. آج عاصم بن وائل کا نام لینے والا کوئی نہیں, اگر کوئی لیتا ہے تو وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے کبھی ذکر کر دے تو کر دے, ورنہ کسی کو ضرورت ہی نہیں بولنے کی, نام رکھنے کی, تذکرہ کرنے کی. لیکن محمد کریم کا تذکرہ بچے بچے کی زبان پہ. ارے مومن تو مومن ہے, کافر بھی رفیقوں سے رقیب بچے جو جل کر نام لیتے ہیں, چاہے محبت میں نہ بھی لیں, جل کر ہی نام لیں, لیکن محمد کریم کا نام تو ان کی زبان پہ آتا ہی آتا ہے نا. فصلی لربک وانحر, محبوب آپ کو اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں تو پھر دو کام کیجیے. ایک, نماز اللہ کے لیے پڑھیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے کیجیے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بدنی طور پر بھی اللہ کے لیے اطاعت پر کمر بستہ ہو جائیے, اور مالی طور پر بھی اللہ کے لیے اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. اس سے مجھے اور آپ کو سبق یہ ملا کہ ہم بھی اپنے بدن کو, اپنے مال کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھ لیں. سورۃ الکافرون, یہ سورہ مبارکہ کفار سے برات کا اظہار اور اعلان ہے. کفار سے برات کا اعلان اور اظہار ہے. اس سورہ مبارکہ کا شان نزول پس منظر کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جو کہ اکثر آتے رہتے تھے, اب بھی آئے, اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ اے محمد کچھ لو کچھ دو, آپ ہمارے بتوں کو زیادہ سختی سے کچھ نہ کہیں تو ہم بھی آپ کے حوالے سے تنقید اور تحفظات کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں, کچھ ہم آپ کے قریب آ جاتے ہیں, کچھ آپ ہمارے قریب آ جائیں. جب اللہ نے یہ منظر دیکھا نا تو پھر واضح طور پہ کہہ دیا محبوب اب علل اعلان کہہ دیں تمہارا راستہ جدا ہے, میرا راستہ جدا ہے. برات کا اظہار, تم الگ ہو ہم الگ ہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نبی کبھی مداہنت نہیں کر سکتے, اس کو مداہنت کہتے ہیں, سمجھ آئی؟ نبی کبھی مداہنت نہیں کر سکتے. مصلحت اور چیز ہے, مداہنت اور چیز ہے. اچھے کو برا کہنا یا برے کو اچھا کہنا یہ مداہنت ہے, یعنی برے کو اچھائی کے طور پہ جاننا یا اچھے کو برائی کے طور پہ پہچاننا یا اس کا تعارف کروانا یہ مداہنت ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کا یا کسی نبی کا یہ فریضہ نہیں کہ وہ مداہنت کرے. نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ, اور آپ تبلیغ کیجیے, آپ اعلان کر دیجیے قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب آپ ان منکران اسلام سے, منکرین دین سے کہہ دیجیے اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, جن کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا. جن کو ترتیب پہ غور کیجیے, جن کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. پھر کہا ولا انا عابد ما عبدتم, اور جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش کرنے والا بھی نہیں ہوں. کیا مانے آج بھی نہیں پوچھ رہا, پیچھے آیت میں کہا, اب اس آیت میں کہا جا رہا آئندہ بھی نہیں پوچھوں گا, پہلے بھی کبھی نہیں پوچھا, آئندہ بھی کبھی نہیں پوچھوں گا, اور تم ابھی بھی نہیں پوچھ رہے, اور آئندہ بھی تمہارا خمار بتا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں. یا اس کا معنی بھی یہی ہے کہ ماضی میں بھی تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, آئندہ کے حالات بھی یہی بتا رہے ہیں کہ تم عبادت کرنے والے نہیں ہو. لکم دینکم ولی دین, تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر, یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے تمہارا دین. سورۃ النصر مدنی سورت ہے. یہ سورہ مبارکہ اس برات کے بعد نتیجہ تو یہی بنتا ہے کہ ایسی صورت کہ جس میں اب جب برات ہو گئی نا, علیحدگی ہو گئی, یہ کافر الگ مومن الگ, اب لازماً پھر مومنوں کی مدد کا بھی کوئی سلسلہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورۃ النصر کو اتارا کہ اے محبوب اب آپ لوگوں کی راہیں جدا جدا ہو گئی ہیں, اب آپ کے ساتھ کامل طور پہ ہماری مدد و نصرت ہوگی, آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے. اور اس کو یہ آیات کریمہ اتار کر کے کفار کو بھی متنبہ کر دیا گیا کہ اب تمہارے اوپر عذاب آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. فتح, اس فتح سے مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین نے اس فتح سے مراد فتح مکہ لیا ہے. فتح مکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایسی فتوحات عطا فرمائی ہیں کہ صرف 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 لاکھ تک پہنچی. مکہ فتح کرنے کے لیے کتنے گئے تھے؟ 10,000, یعنی گویا کہ اس وقت تعداد ہزاروں میں تھی. لیکن جب مسلمان مکہ فتح کر چکے تو پھر ساری دنیا کے اوپر ایک بات پوری طرح کھل گئی کہ اب مکہ پر تسلط کفار کا نہیں ہے, اب مکہ کے حقیقی وارث, بیت اللہ کے حقیقی وارث اب بیت اللہ کے اوپر مسلط ہو گئے, یعنی ان کو فتح ہو گئی, لہٰذا اب ان کے ساتھ جا کر کے مل جانا چاہیے. چنانچہ وفود کے وفود آتے گئے, ایمان قبول کرتے گئے اور چلتے گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. ذرا غور سے سنیے گا, اللہ نے فرمایا آپ نے دیکھ لیا فتح ہو گئی, لوگ غول در غول آ رہے ہیں. اس سے اشارہ ہو رہا ہے, اس سے مفسرین کہتے ہیں اشارہ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا اشارہ ہو رہا ہے؟ محبوب
آپ کے فرائض منصبی پورے ہو گئے، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ لیظہرہ علی الدین کلی کے لیے آپ کو بھیجا، اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ اب آپ کو اپنے رب سے ملاقات کے لیے آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اشارہ ہو گیا۔ اسی اشارے کی وجہ سے 3 حکم دیے گئے، فسبح، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، بس اب اس کی بزرگی برتری بیان کیجیے کہ یہ فتوحات، یہ جو راستے کی آسانیاں اللہ نے عطا کی ہیں، بحمد ربک، اور اپنے رب کی تحمید بیان کیجیے، اپنے رب کی حمد و ثنا کیجیے، واستغفر، اور استغفار کیجیے۔ دیکھیے توجہ کیجیے، نبی کا گناہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن نبی امام الانبیاء ہر نماز کے بعد کہا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وجہ صرف ایک تھی، اور وہ کیا تھی کہ اتنی بڑی عبادت ہوئی ہے، کہیں کوئی ایسی چیز جو اللہ کی رضا یا اللہ کی منشا کے مطابق نہ ہوئی ہو، خلاف نہیں، اللہ کی منشا کے مطابق نہ ہوئی ہو، اس پر بھی استغفار ہے، اس پر بھی۔ تو فرمایا محبوب آپ نے زندگی گزاری 23 سالہ نبوی زندگی آپ نے گزاری، لوگوں کو تعلیم دی، تبلیغ دی، اور اللہ کے پیغامات پہنچائے۔ اب استغفار کیجئے۔ اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کہیں کوئی کام ایسا آپ سے ہوا جو ہماری منشا کے مطابق نہیں تھا، ہم ویسے اس کو معاف کر دیں گے، اور استغفار کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کے درجات بلند ہوں گے، انہ کان توابا، بے شک کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔